کراچی سے، میں بہت بیمار ہوں، اللہ آپ کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود پی لیا کرو۔ میرا بیٹا بیماری کی حالت میں ہے، دماغی جھٹکا بھی اس کو لگتا ہے، اللہ اس کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میری بیٹی زویا پیدائشی اب نارمل ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ سب بیماروں کے لیے سب سے بڑا وظیفہ سورۃ فاتحہ ہے، یاد رکھو۔ شیخ معراج الحق الحمدللہ انڈیا سے، حیدرآباد سے، وہ چاہتے ہیں اللہ اس کی شادی بھی کرا دے اور کاروبار میں بھی برکت دے۔ سنوبر کمر نیو یارک امریکہ سے میرے لیے اولاد کی اور گھر کی برکت کے لیے دعا کر، اللہ آپ کو اولاد دے اور گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ شاہد چودھری، وحید چودھری، ڈینڈی ٹیلر لاہور والے کی بھابھی انتقال فرما گئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفرہا وارحمہا وتجاوز عنہا۔ پشاور سے حاجی وارث خان اور حاجی نذیر خان اور حاجی جاوید اقبال نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے اور دین والا بنائے۔ میں محمد احسان کشمیر سے، میں نے دکان کرائے پہ لی ہے، اس کی پگڑی 1 کروڑ دی ہے، لازمی بات ہے کہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب اتنا بڑا پیسہ آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ کیسے نہیں دیں گے؟ محمد جان تلہ گنگ، وہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ملنا چاہیے، یا اگر آدمی سنت پڑھ رہا ہے تو سنت پڑھ لے، پورا کر کے پھر مل جائے۔ میں کشمیر سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر میں اس وقت مسلکی منافرت کی وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ صراط مستقیم پر رہیں، اللہ کی توحید اور اتباع سنت پہ رہیں، یہ سارے فتنے آئیں گے۔ بڑا دجال تو جب آئے گا، ابھی چھوٹے چھوٹے دجال تو آئے ہوئے ہیں نا۔ میں سانگھر سے ہوں، زمین کی جو عشر ہے وہ کیش کے علاوہ دیں، راشن وغیرہ جو چیز پیدا کاشت کی گئی ہے، جو نکلے گی اسی سے عشر دیا جاتا ہے، اس کے پیسے نہیں دیے جاتے۔ ہم نے طائف سے نیت کر لی تھی، اب ہم اپنے ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کر، نیت جو کر لی تھی احرام باندھا تھا کہ نہیں؟ اگر باندھا تھا پھر اب کیوں احرام باندھو گے دوبارہ؟ اور نیت کے بعد اگر احرام ہی نہیں باندھا تو کیا ہو؟ کوئی تمہارا تو عمرہ نہیں ہے، واپس جاؤ طائف۔ کالے کپڑے پہننا درست ہے، بطور ماتم تو حرام ہے، لیکن ویسے اگر کالے کپڑے پہنے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بیٹی 19 سال کی میڈیکل کی طالب علم ہے، اس کے سر میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کریں۔ حاجی سراج اور حاجی فضل ربی کی بہن فرزانہ ہسپتال میں زیر علاج ہے، کل رات کو ایک آپریشن ہو چکا ہے،
اور دوسرا ابھی ہوا ہے، اللہ شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں اور میرا دوست عمرہ کرنے آئے، 2 عمرے کیے اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک بیمار ہو گیا، الوداعی طواف نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ الوداعی طواف عمرے کے بعد واجب نہیں ہوتا، حج میں واجب ہوتا ہے۔ اگر بیٹھ کر کوئی لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے نماز کا کیا حکم ہے؟ بہرحال نماز تو اس کو پڑھنی ہے، چاہے بیٹھ کے پڑھے، چاہے لیٹ کے پڑھے، چاہے اشارے سے پڑھے۔ عمرے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا؟ جتنی دیر عمرے میں لگاؤ گے اتنی دیر اگر طواف کرتے رہو تو پھر طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ حرم کے سامنے سڑک پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں نظر آ رہی جیسے کہ کبوتر چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ عمرے والا اپنا حلق خود کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، یا 2 دوست ہیں تو ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں نماز کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، اور سارا حدود حرم جو ہے یہ مسجد الحرام ہے۔ پرسوں الیکشن میں لوگ کھڑے ہوں گے، بہرحال ہمارا کسی جواب سے نہیں، ہم یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ جو لوگ دین والے ہوں، ایمان والے ہوں، ان کو کامیاب فرما۔ بیت اللہ میں جو بھی نماز پڑھے، چاہے یہاں کا ہو یا باہر کا، اس کو 1 لاکھ ملے گا۔ هذا الذي كتب بسط الزكاة ما فهمت مقصوده أرجو منه أن يسأل من الشيخ الذي يدرس العربي۔ حج یا عمرے کے پیسے سے کسی کی بیٹی کی شادی پر لگانا بہتر ہے یا عمرہ کرنا، شادی کرنا بہتر ہے؟ اگر حج فرض ہے تو وہ تو کرنا پڑے گا نا۔ مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں تصویریں اور ویڈیو کلنگ پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال تقدس مسجد کے خلاف ہے۔ لیکن ایک سوچا کرو ایک بات، ایک ہوتا ہے تصویر کے کسی درس کے لے رہے ہیں اس لیے کہ وہ پورے عالم کو بھیج سکیں، اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر بات تو باہر نہیں جائے گی نا۔ ایک فیشن کے طور پر لے رہے ہیں، وہ نہ جائے۔ قرآن پاک حرم میں موجود ہیں تو موبائل پہ فیڈ کیا ہوا نہ پڑھے، قرآن دیکھ پڑھیں۔ نفلی طواف کے اندر کیا جوتے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر جوتے پاک ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے فیصل آباد میں کپڑے کے لین دین 1 مہینہ 2 مہینے کے حساب سے مال کی قیمت ٹھیک ہے، زیادہ مدت لیں گے تو زیادہ پیسے لگیں گے۔ ہم پاکستان سے ہیں، دبئی کے احرام باندھا، راستے میں میقات کا اعلان نہیں ہوا یا سو گئے اور معلوم نہیں ہوا، جدہ پہنچ کے اندازہ ہوا اور بقیہ تلبیہ نیت ہم نے وہاں سے کر دی تھی، سو گئے تو کوئی بات نہیں۔
تجارت کی غرض سے گندم دھان وغیرہ کو کتنے عرصے تک اسٹاک کیا جا سکتا؟ اگر علاقے میں باقاعدہ قلت ہے، بھوک پھیلی ہوئی ہے، پھر آپ اسٹاک نہیں کر سکتے، اگر نہیں ہے تو پھر رکھ لیں۔ اگر اپنے رقبے کی پیداوار کو فروخت کرنے کی حاجت نہ ہو تو کیا وہ بھی اسٹاک کر سکتے ہیں؟ عورت کو 6 مہینے کا حمل تھا، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دی، طلاق ہو جاتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ حمل کی حالت میں یا حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، سنت کے خلاف ہے، لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے۔ سخت بارش میں 2 نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی تھی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکے کی 40 سال عمر ہو گئی ہے پھر بھی شادی نہیں کرتا، اس کی خوبصورت لڑکی بھی ڈھونڈی ہے، وہ کہلاتا ہے سعودی کروں گا۔ بہرحال یہ اس کی بے وقوفی ہے کہ 40 سال تو عمر گزر گئی، اب پتہ نہیں کب کرے گا، جب 60 سال کا بوڑھا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی نے تب عمرہ کر لیا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حیض آ گیا، اس نے پورا کر لیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ساتویں چکر کے بعد یاد آیا کہ انڈر ویئر نہیں نکالا، 2 گھنٹے پہ ہوئے تھے، بہرحال دم تو نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ 10-20 ریال خیرات کر دو۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، چکر زیادہ آتا ہے، کبھی کبھی ہوش نہیں رہتا، بہرحال اس کو قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کی برکت سے تو شفا ہوگی نا۔ عورت پردہ کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، ہاں چہرہ کھلا رکھے نماز میں۔ نماز میں خانہ کعبہ کو دیکھا جا سکتا ہے، ہاں لیکن بہتر یہ ہے کہ نظر نیچے ہو۔ ذوالقرنین کون تھا؟ سورۃ کہف اٹھا کے تفسیر لے لیں، اس میں سارا قصہ آ جائے گا۔ نصیر احمد کوئٹہ سے ہوں، پاکستان کے انتخابات ہو رہے ہیں، اللہ پاک اچھے لوگوں کو، علماء کو، اہل حق کو کامیاب کریں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، باقی کشمیر کے لیے اور کشمیریوں کے لیے الحمدللہ ہر درس میں دعا کرتے ہیں۔ فجر کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو پھر سورج نکلنے کے بعد جب اوپر چلا جائے 15 منٹ گزر جائے قضا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، صفا مروہ کر کے اپنا سر پہ خود اس طرح پھیرا، جائز ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھا تھا، دوسرے طواف کے دوران حیض شروع ہو گیا تو بہرحال گھر میں بیٹھی رہیں، جب پاک ہو جائیں غسل کر کے مکمل کریں۔ انڈیا میں فرقہ پرستی کی وبا ہے، اللہ رحمت کرے۔ میرے بھائی عرفان بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا عبداللہ اپنی والدہ کا دودھ نہیں پی لیتا ہے، کوئی بات نہیں، جو بھی لیتا ہے وہ دو اس کو۔ محمد ابو عبیدہ، زبیر حسن، اللہ سب کو صالح بنائے۔ محمد عبداللہ، محمد شافع، اللہ سب کو نیک اور صالح بنائے۔ پشل فاطمہ کو اللہ نیک بنائے۔ میں پاکستان سے ہوں، عمرہ کرنے آئی ہوں 1 سال بعد، دعا کریں کہ اللہ مجھے ہر سال آنے دے، اللہ سب کو ہر سال نصیب کرے۔
میں کشمیر انڈیا سے محمد جمیل ہوں. میرے والد بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ شفا دے. میرے بچے دانیال اور محمد یوشا کو اللہ عالم بنائے، اور ایک بچہ عبداللہ رحمانی، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے. میرے بچے محمد حذیفہ اور محمد حمزہ کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کو حافظ قرآن بنائے. میری والدہ بیمار رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں کشمیر سے محمد اکرم ہوں. میری اہلیہ نمازوں میں سستی کرتی ہے، سختی کر کے پڑھائے. میری والدہ نسبتی رفیقہ بیگم بیمار رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میں کشمیر محمد یوسف ہوں. میری 2 لڑکیاں ہیں، ان کو 2 بچیاں ہیں. ان کے لیے دعا کرنا، ان کو لڑکا اللہ عطا فرمائے. موجودہ انڈیا کی حکومت ظلم کی انتہا کر رہی ہے. یاد رکھو کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اعجاز احمد کو اللہ صحت عطا فرمائے. میرے 2 بچے معذور ہیں. بیٹی 20 سال کی ہے، بیٹا 14 سال کا ہے، اور 2 بچوں کو سکن کی بیماری، اللہ سب کو شفا دے. میں پاکستان سے ہوں. میرا نام عائشہ ہے. اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے. میرا نام عبد المجید ہے. میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میری حاجت پوری فرمائے. دو 2020 میں اہلیہ کا بچے کے ساتھ انتقال ہوا تھا، اور 4 سال ہو گئے لیکن ابھی تک نکاح نہیں ہوا. اللہ آسانی پیدا فرمائے. اسماء بیگم کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. قرآن پاک حفظ کر رہی ہوں. میرا نام قدسیہ ہے. اللہ مجھے قرآن پاک کی یاد عطا فرمائے. یہ جو بغیر عمرے کے چادر باندھ کے صرف طواف کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. میرے دوست ابو بکر لاشاری کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے ماموں کا لڑکا عمر 25 سال جو دماغی مرض میں مبتلا ہے، گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس کو شفا دے. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کرے اللہ مغفرت کرے. میری بہن کی اولاد کی اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے. میری نواسی کو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین اور دنیا میں کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رکھے، سب کو ثابت قدم رکھے، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو ثابت قدم رکھے. میرے ماموں غلام اصغر کو پتھری کا درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرا نام محمد صادق ہے. میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ پاک دونوں کو عالم بعمل بنائے. محمد شال بن محمد امین محمد کامل، اللہ اولاد عطا فرمائے. مولانا عبدالسلام پاکستان سے بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. یا رب صل علی محمد، یا رب صل علی محمد، یا رب صل علی محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا. اللهم لا تجعلنا غرة للباغين، لا تجعلنا غرة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك أعداءك من المشركين.
اللهم أيد نصرك في الفلسطينيين والكشميريين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم مالك أعداءك أعداءهم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ